السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے خیریت سے ہوں گے۔ الحمدللہ میں بھی ٹھیک ہوں۔ تو دیکھیے، میں اگر آپ سے پوچھوں ایسا کون سا مہینہ ہے جس میں جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں اور شیاطین کو قید کر دیا جاتا ہے؟ تو ہاں بالکل، آپ لوگوں کا جواب ہوگا رمضان۔ ہاں بالکل، رمضان۔ آج ہم رمضان کی اصلی فضیلت کے بارے میں اور اللہ کا وہ وعدہ جو روزہ رکھنے والوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے اس کا بیان کریں گے انشاءاللہ۔ رمضان صرف بھوک اور پیاس کا نام نہیں ہے، بلکہ یہ رحمت، مغفرت اور جہنم سے نجات کا مہینہ ہے۔ سبحان اللہ۔ اس ویڈیو میں ہم جانیں گے کہ رمضان کی اصلی فضیلت، روزہ رکھنے والوں کے لیے اللہ کا وعدہ اور کیسے یہ مہینہ ہماری زندگی بدل سکتا ہے۔ انشاءاللہ ڈے 1 سیریز سٹارٹ ہو رہی ہے، تو ڈیلی سیریز کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے۔ انشاءاللہ رمضان تک ڈیلی سیریز آئیں گی رمضان کے بارے میں۔ رمضان رحمت کا مہینہ ہے۔ رمضان صرف ایک اسلامک منتھ نہیں، یہ اللہ کی طرف سے ایک اسپیشل گفٹ ہے۔ اس مہینے میں ہر نیک عمل کا ثواب 70 گنا تک بڑھ سکتا ہے۔ نفل عبادت فرض کے برابر ہو سکتی ہے۔ فرض عبادت کا اجر بہت زیادہ ہو جاتا ہے۔ سوچئے، اگر ایک نماز کا اتنا اجر ہے تو پورا مہینہ عبادت کا مقام کیا ہوگا؟ سبحان اللہ، سوچئے، بہت زیادہ مقام ہوگا۔ روزے کس کے لیے ہیں؟ حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، روزہ میرے لیے ہے اور میں اس کا بدلہ دوں گا۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب تو یہ ہے کہ نماز سب دیکھ لیتے ہیں، زکوٰۃ لوگ جان لیتے ہیں، لیکن روزہ صرف اللہ جانتا ہے کہ بندہ سچ میں روزہ رکھا ہے یا نہیں۔ اب دیکھیے، لوگ بولتے نا کیسا، روزہ نہیں رہتے مگر کہ روزہ ہے بول دیتے۔ اپن کیا سمجھتے؟ ہاں بھائی، انہوں روزہ تو ہے بول کے سمجھتے، مگر وہ حقیقت تو اللہ ہی جانتا ہے کہ روزہ کون ہے کون نہیں ہے، اور اس کا بدلہ صرف اللہ دے گا۔ صرف بھوک اور پیاس نہیں، مطلب اگر کوئی صرف بھوکا پیاسا رہے، جھوٹ بھی بولے، غیبت بھی کی، لڑائی بھی کی، تو پھر اس کو صرف بھوک ہی ملی، مطلب بھوک ہی ملی، اس کو ثواب کچھ بھی نہیں ملا۔ بھوک اور پیاس کے سوا کچھ نہیں ملا اس کو، خالی بھوکا پیاسا ہے بس، اس کا ثواب کچھ بھی نہیں ہے۔ رمضان ہمیں کنٹرول سکھاتا ہے، زبان کا کنٹرول، غصے کا کنٹرول، نفس کا کنٹرول۔ یہ سیلف ٹریننگ کا منتر ہے۔ جنت کے دروازے کھل جاتے ہیں۔ سوچئے، اللہ کے فرشتے اناؤنس کرتے ہیں، اے برائی کرنے والے رک جا، اے نیک کام کرنے والے آگے بڑھ۔ کتنی رحمت برس رہی ہوتی ہے اس مہینے میں، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ قرآن کا مہینہ، رمضان وہ مہینہ ہے جس میں قرآن نازل ہوا، اس لیے تلاوت زیادہ کرو، تھوڑا تھوڑا روز پڑھنے کی عادت ڈالو۔ صرف پڑھنا نہیں، سمجھنا بھی شروع کریے۔ اگر پورا قرآن نہیں پڑھ سکتے تو روز ایک رکوع یا ایک پیج سٹارٹ کریے۔ سٹارٹ سے ہی ہمارا انشاءاللہ آگے بڑھے گا۔ سٹارٹ اپ بہت زیادہ ضروری ہے۔ تو جب ہم سٹارٹ کریں گے تو اللہ تعالیٰ ہم کو حوصلہ دیں گے، ہم ابھی آگے بڑھ سکتے۔ تو سٹارٹ کرنا بہت زیادہ ضروری ہے۔ مغفرت کا موقع سب سے بڑی بات ہے۔ کتنے لوگ پچھلے سال رمضان میں تھے اور آج دنیا میں نہیں ہیں۔ آج رمضان وہ لوگ یہ سال رمضان نہیں پائے، تو ہمیں نہیں پتہ اگلے رمضان ہمیں بھی ملے نہیں ملے، اگلے رمضان ہم زندہ رہیں گے بھی یا نہیں، اللہ ہی جانتا۔ تو اسی لیے ہم کیا سمجھنا کہ یہ شاید ہمارا آخری رمضان ہو سکتا۔ ہمارے مائنڈ سیٹ میں ہم ایسا مائنڈ بنا لیجئے کہ شاید یہ ہمارا آخری رمضان ہو سکتا۔ تو دشمنیوں کو ختم کر لو، ماں باپ سے جو ناراض ہیں ان سے معافیاں مانگ لو، دلوں کو صاف کر لو۔ یہ مہینہ ایسا گزارو کہ اللہ تعالیٰ شاید ہمارے لیے یہ آخری موقع ہوگا۔ ایسے ہم مائنڈ سیٹ بنا لیں گے نا تو ہمارے لیے کچھ بھی مشکل نہیں ہوتا، ہر چیز آسان ہو جائے گی۔ اللہ کا وعدہ، جو بندہ ایمان کے ساتھ اور ثواب کی نیت سے روزہ رکھے گا
اس کے پچھلے گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ سوچئے 1 مہینہ اور پوری زندگی کے گناہ معاف۔ یہ تو گولڈن چانس ہے ہمارے لیے۔ اس سے بڑا آفر ہمارے لیے ہو ہی کیا سکتا ہے۔ بہت بڑا آفر ہے، تو اس آفر کا سب لوگ فائدہ اٹھائیے۔ رمضان کو ہم کیسے اسپیشل بنا لیں ہمارے لیے؟ سحری کبھی بھی مس نہیں کرنا، ہر روزہ افطار سے پہلے دعا ضرور کرنا، ہر دن کم از کم 10 منٹ ذکر، موبائل ٹائم کم کر دیجئے، عبادت ٹائم زیادہ کریے۔ تو ہمیں اسپیشل اس رمضان کو اسپیشل جو بنانا ہے تو یہ سب کام کرتے رہیے۔ صدقہ روز دو، چھوٹا ہی صحیح، بھلے ہی 5 روپیز ہو، مگر صدقہ روز کریے۔ جیسے ہم یہ سب چیزیں کرتے رہیں گے تو ہمارے یہ رمضان اسپیشل ہے بلکہ ہمارے ایک احساس ہوتے رہتا اور رمضان کی فیلنگز آتے رہتی، تو ہمیں یہ سب کام کرنا چاہیے۔ رمضان صرف کیلنڈر کا مہینہ نہیں ہے، یہ روح کو صاف کرنے کا سسٹم ہے۔ اگر اس رمضان میں ہم نہیں بدلے تو پھر کب بدلیں گے؟ میں دعا کرتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس رمضان کے پورا حق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں ان لوگوں میں شامل کرے جو مغفرت پا لیتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ سے میں دعا کرتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس ماہ رمضان المبارک کے مہینے میں خوب نیکیاں کمانے کی توفیق عطا فرمائے، 5 وقت کی نمازی پرہیزگار کے ساتھ ساتھ تراویح پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ اس کے ساتھ ساتھ ہر روز تھوڑا تلاوت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، زیادہ سے زیادہ تلاوت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، کسی کو اگر نہیں ہو رہا تو ان کو تھوڑا تو اللہ تعالیٰ توفیق دے کہ وہ کم از کم 2-4 پیج ہی کیوں نہیں ہوتا قرآن شریف کی تلاوت کرے۔ اللہ ہمیں اس رمضان خوب نیکیاں کمانے کی توفیق عطا فرمائے میرے مولا، آمین یا رب العالمین۔